شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. First, the headlines. امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ Sheikh Tariqat Amir al-Sunnat presents Madani Pearls during a Madani Muzakara. امام جعفر صادق مراز اہل یقین، اندر کی باتیں نگران شورا presents Madani Pearls. امام جعفر صادق مراز اہل یقین، نگران پاکستان انتظامی کابینہ presents Madani Pearls during a Madani Halqa. امام جعفر صادق مراز اہل یقین، Rukn Shura arrives in South Africa, delivers a bayan on Jumat al-Mubarak. امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ And now the detail. Let's start the Madani news with a Madani Muzakara. Sheikh Tariqat Amir al-Sunnat presented Madani Pearls during the Madani Muzakara, which was aired live last night on Madani channel. He answered questions asked by children. Let's take a look. ایسا کپڑا جس میں روشنی ہونے کی صورت میں بدن جھلکتا ہو، ویسے نہیں تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے نماز میں، اگر وہ اس کی رنگت نظر آ رہی ہے بدن کی، تب تو نماز نہیں ہوگی۔ اب روشنی میں نظر آتی ہو، اس کا مطلب پھر بتی بند کر کے پڑھا کرے تو نماز ہو جائے، تو ایسے تھوڑی ہوگا، نماز تو تب بھی نہیں ہوگی۔ پھر نابینا کی چھٹی ہو جائے گی، وہ کپڑے جیسے بھی پہنے نظر ہی نہیں آئے گا اس کو۔ تو ایسے باریک کپڑے پہننا کہ جس میں بدن کے اس حصے کی رنگت چمکے، جس کا چھپانا نماز میں فرض ہے، تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ روشنی میں چمکے یا اندھیرے۔ اندھیرے میں تو ویسے بندہ ہی نظر نہیں آتا، جب گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو کپڑے کا کیا کہنا تھا۔ اگر پتلا کپڑا اوپر کرتا پہنا ہے کسی اسلامی بھائی نے اور اس کے یہ کندھے وغیرہ چمک رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اگر رانیں چمک رہی ہیں جب کرتا ہٹا ہے اور کرتے میں چھپ جاتی ہیں، نماز میں چھپی ہوئی ہیں، تب تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنا پھر ایسے فینسی لڑکوں کا، ایسے فینسی اسلامی بھائیوں کا تو کہاں کرتا مدنی ہوگا، سمجھتے ہیں آپ؟ وہ خالی ہم جیسوں کے پاس آنے کے لیے اس کو یہ مذہبی لباس سمجھتے ہیں، یہ ہمارے پاس آئیں گے تو یہ کرتا شلوار پہن کر آئیں گے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اب دیکھو، ابھی سے پھر مت بولنا پتہ نہیں تھا، آپ کو مدنی سوٹ عید کے لیے سلوانا ہے، پہلے ابھی سے تیاری کرنی ہے، صرف مدنی سوٹ اور سنت کے مطابق سارے لباس سلوانے، کپڑا دیکھ کر لینا ہے، موٹا کپڑا۔ اگر آپ نے خرید لیا اور شک پڑتا، آپ دیکھ لیں اس کو، کپڑے کو یوں رکھ کر یوں تھوڑا دھوپ میں یا وہ بلب کے سامنے اور کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بدن نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن مطلب پتلا ہے یا موٹا ہے یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو، تھوڑا کھینچم پانی کر کے دیکھیں گے نا۔ تو اگر آ گیا ہو تو اس کو پہلے بالٹی میں پانی میں بھگو لیں، اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، اس کو بھگو لیں۔ تو بھگونے کے بعد کچھ دیر رہنے کے بعد، گھنٹہ 2 گھنٹہ، بھلے اس کو نکال کے اب اس کو سکھا لیں۔ تو یہ پانی سے کپڑا، ایک تعداد ہوتی ہے کپڑے کی جو چڑھتا ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کی ترکیب کریں۔ اگر پھر بھی یہ پتلا رہ جاتا ہے تو پھر اس کا استعمال وہ کریں کہ جس میں وہ بے پردگی اور نماز وغیرہ کا
मामला ना होता हो। तो कपड़ा देखभाल के लेना चाहिए और मोटा कपड़ा लेना चाहिए जिससे बदन ना झलके। You may watch further clips of this news after the Madani news of Dawat Islami. A Madani Mukalama was held on the topic of Andar Ki Baatein, during which Muballigh Dawat Islami and Nigrane Markaz-e Majlis Shura Abu Hamid Maulana Haji Muhammad Imran Attari presented Madani pearls. Have a look at the highlights. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے اندر کی باتیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہو گئی۔ آپ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے، لیکن افسوس ہمارا جن معاملہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا زندگی میں بہت ساری چیزوں سے کوئی نہ واسطہ نہ ان سے کوئی رابطہ، مگر ہمارے سوالات اس قدر بے تکے اور بے بنیاد اور فضولیات سے بھرے ہوئے اور بعض اوقات اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی احتیاط نہ کرے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو سمجھا دیا کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ جو باہر کے جو بڑے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ بچوں سے اندر کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابو گھر میں کیا کر رہے تھے ابھی؟ ارے یار آپ کو کیا لگے یار ابو گھر میں کیا کر رہے تھے؟ لیٹے تھے، بیٹھے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ بچہ بولے ابو کھانا کھا رہے تھے۔ اچھا ابو کھانا کھا رہے تھے؟ اب بچہ آپ کو بولے کہ آپ کو ہمارے گھر کی باتوں سے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کسی نے بچے کو سکھا دیا تو آپ بولو گے بڑے بدتمیز ہو، تمہارے ماں باپ نے تم کو تمیز نہیں سکھائی؟ امی بے وقت سو رہی تھی، امی سو رہی ہیں، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ روز سوتی ہے۔ دکان پہ جائیں گے اور کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ یار آپ اپنا سامان لو نا، چلو نا یار۔ مہذب معاشروں میں انڈیویجولی یعنی کسی بھی شخص کے اپنے اور پھر اس کے خاندان کے، بالخصوص ایک فیملی ہے اس اعتبار سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، اور وہ اپنی پرائیویسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ اب جس کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا وہ خواہ اس سے شیئر کرنا چاہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ فضول گفتگو یعنی گناہوں بھری گفتگو کے ساتھ ساتھ فضول قسم کی گفتگو میں اس قدر مبتلا ہے۔ اب شادی کا موقع لے لیجئے، کیا تیاری کہاں تک پہنچی؟ لینا دینا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تیاری کہاں تک پہنچی؟ اچھا چلو یہ ہمدردی ہو گئی، بہت زیادہ آپ اس کو ہمدردی کا نام دے دو گے، ہمدردی ہو گئی۔ لڑکے والے کیا دے رہے ہیں؟ آپ کیا لے رہے ہو؟ داماد تو کون سے سوٹ دے رہے ہیں؟ اندر کی باتیں اندر ہونی چاہیے، اگر یہ باہر نکلیں گی تو فساد کا اندیشہ رہے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں خرابی نہیں ہے؟ ہم تو بچپن سے گھر میں یہ سنتے تھے کہ گھر جی گھال بانا نہ کراوائے۔ اب پتہ نہیں یہ نصیحت بچوں کو ماں باپ کرتے نہیں کرتے۔ جو مدنی منع مدنی منیاں مجھے سن رہے ہیں، آپ کے ماں باپ بولے نہ بولے، مجھے بھی تو آپ لوگ باپا شاید بولتے ہوں گے، تو باپا کی یہ بات اپنی گھیرے سے باندھ لے کے گھر کی بات باہر نہیں گئے۔ اگر کوئی بچے آپ کو یہ سوال کریں کہ باپا آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بڑے ہی بچوں سے پوچھیں کہ اچھا بیٹا بتاؤ آج امی نے کیا پکایا ہے، آج امی کہاں گئی ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کرم ہے کہ بچے ایک تعداد ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جو مجھے سن رہے ہیں ان کو میں جواب سکھا دیتا ہوں کہ تم کو یہ بولنا ہے کہ مدنی چینل پر باپا نے ہم کو بولا کہ گھر کی بات کسی کو نہیں بتانی۔ At Madani Markaz, Faizan Madina in Sardarabad, Punjab, Pakistan, Nigrane Pakistan Intizami Kabina recently presented the Islamic brothers with his Madani pearls during a Madani Halqa. Let's take a look. حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھما ہوا تھا، ایک آدمی آپ کے بائیں طرف تھا، دریں اثنا ہم نے اپنے سامنے 2 قبریں پائیں، تو محبوب خدائے تواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، سبحان اللہ، تمہیں سب کر لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا، پھر ارشاد فرمایا جب تک تر رہیں گے ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اس ٹائم کو دیکھا آپ نے، غیبتوں اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے۔ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبھن، دوپہر کی دھوپ کی تپش و جلن اور بخار کی معمولی سی اگن برداشت نہیں کر سکتا، وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا؟ یا اللہ عز و جل، ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں، غیبتوں، چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مالک عز و جل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، جبھی تو بعطائے خدائے وہاب عز و جل قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حدائق بخشی شریف میں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ شرع کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے، دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو۔ At Madani Markaz, Fazana Medina in Pak Baghdadi Kabina, Jhelum, Punjab, Pakistan, Arakin Shura recently presented the Islamic Brothers with the Madani poles during a Tarbiyat Ijtima held for the Islamic Brothers on Zeli to Kabina level. Let's take a look. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ Arakin Shura returned to Bab al-Madina, Karachi, Pakistan after visiting various European countries. Prior to that, Rukn Shura participated in a Shakhsiyat Madani Halqa in Europe. The former Federal Minister Kamarul Zaman Khaira was also present there. Let's take a look at the clips. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ Rukn Shura arrived in South Africa and attended the Congregational for Jumatul Mubarak. He arrived at the Johannesburg airport in South Africa. Let's take a look. امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین،
امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع مہر رسالت، شعاع مہر رسالت، متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، سفیر منزل اسرا کے رازدار ہیں وہ، آیا ہے ان پہ رموز، آیا ہے ان پہ رموز سواد عرش بری۔ In Pak Qaimi Kabina, Shahdad Court, the Islamic brothers related with Majlis-e Nashr ul Nashat of Dawat Islami met the senior president of National Press Club in Shahdad Court, Bab al-Islam Sindh, Zamir Hussain Khal, who had recently suffered a heart attack. Let's take a look. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ Subhanallah, a Madani marvel of Madani channel. Yes, we present you with a Madani marvel from Sardarabad, Punjab. Watch and listen to this Madani marvel. میرا نام محمد شبیر ہے، میں سردار آباد رہتا ہوں۔ میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا، میرے گھر والے بھی مدنی چینل دیکھتے تھے، اور مدنی چینل کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ میں نے 5 وقت کا نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور ایک مٹھی داڑھی کی بھی میں نے نیت کی ہے۔ مدنی چینل نہ دیکھنے سے پہلے نمازوں کی بھی کوئی مجھے پتہ نہیں تھا، اتنا حفاظت نہیں تھی نمازوں کی، کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی جمعے کی بھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن الحمدللہ جب سے گھر والوں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا، اور میں نے میرے اہل سنت کا ایک بیان سنا تھا قبر کے موضوع پہ، قبر کے ہولناک موضوع کا جب بیان میں نے سنا تو میرا دل جو سا نا گھبرا گیا، اور اس موضوع کی وجہ سے، اس بیان کی وجہ سے میں نے نیت کی ہے کہ میں آئندہ کبھی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اور با جماعت نماز ادا کروں گا تکبیر اللہ کے ساتھ، اور میں تہجد کی نماز بھی الحمدللہ روزانہ پڑھوں گا، اور کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مدنی ماحول جیسا ماحول یعنی کہ میرے گھر میں ہو جائے مدنی، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں، اور مدنی چینل کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی بہاریں آ جائیں گی، اور آپ بھی نماز کی پابندی کریں۔ A Madani halqa was held by Pak Majlis-e Tajaran of Dawat Islami at the local market in Kuchaitar, Resham Gali Division, Fazane Malang, Baba Pak Amjadi Kabina, Zamzam Nagar, Bab al-Islam Sindh. Let's take a look at the clip. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
Nigrani Kabinat met with Advocate Mukhtar Siddiqui in Hatazari, Chittagong, Bangladesh. He also paid a visit through a Jamia in Rajangora. Let's take a look. مدنی چینل میرے خیال سے ایمان، عقیدہ اور سنیت یہ دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے مدنی چینل کا کوئی جواب نہیں ہے. سب سے بڑھیا بات ہے مدنی چینل جس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے لیے اللہ امیر اہل سنت کا مغفرت کرے. بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کا جو خدمت چل رہا ہے یہ تعریف کرنے کی بہت بڑھیا بات چل رہی ہے. اللہ یہ دعوت اسلامی کا قیامت تک جاری رہے. بنگلہ دیش میں یہ چھوٹے بڑے بہت سارے مربی، بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہت سارے بزنس مین ابھی یہ دعوت اسلامی کے ڈنڈے کے نیچے آنے کے بعد جو چینج آ گئے ہیں سنیت میں، اسلام میں، بہت تعریف کی بات ہے. Let's conclude with the meeting of Nigrani Kabinat with the personalities in South Africa. He also participated in a Madri Halqa held amongst trader Islamic brothers. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you have been watching the Madani news of Dawat Islami. Inshallah, we will have more news for you soon. Keep watching Madani channel. The war against backbiting will continue, inshallah azza wa jal, and the movement for enlivening masjid will continue, inshallah azza wa jal. Keep watching Madani channel. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا